होती है। जी हाँ, आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, हर ट्यूसडे पे मैं रेगुलरली आ जाता हूँ। अक्टूबर से लेके आज तक रेगुलरली हर ट्यूसडे पे मैं आता हूँ। मेरा नाम अगर है भी तब भी मैं आता हूँ, अगर नाम नहीं भी है तो इज़हार यकजहती के लिए मैं आता हूँ। और खान साहब और अवाम एक जान दो कालब है और इनके दरमियान कोई हायल नहीं है। ये सारे लोग इज़हार यकजहती के लिए आ रहे हैं। खान साहब से मुलाकातें बहुत क्रिटिकल है इस वक्त, ख़ास कर जबकि बुशरा बीबी और ख़ान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश बढ़ रही हैं। इसी में मुलाकात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि अगर मुल्क की खुशियों का कोई खैर ख्वाह है तो मुलाकातों में हलल नहीं डालेगा और ये मुलाकातें हर हाल में होनी चाहिए। आज अगर मुलाकात हो जाए तो मारे हक़ की खुशी को चार चांद लग जाएंगे। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा मारे हक़ से रिलेटेड कि मारे का हक़ अल्लाह की करम से, पाकिस्तान की कौम की यकजहती से और अफवाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों से की जीत जो है वो मुमकिन हुई। मारे का हक़ ने पाकिस्तान की दिफा की बुनियादें मजबूत की। मारे का हक़ की जीत ने पाकिस्तान की वक़ार को नए जान डाली पाकिस्तान की वक़ार में। और मारे का हक़ से अल्हम्दुलिल्लाह इस हित्ते में ताकत के तवाज़ुन का असर नौ तयन हुआ और हमने अपने से 5 गुना दुश्मन को कौम की यकजहती से और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों से हमने उनको शिकस्त दी और कौम आज भी मजबूत है। आइंदा भी दुश्मन कभी पाकिस्तान की तरफ बुरी निगाह से देखेगा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का रिस्पांस स्विफ्ट और मैसिव होगा और इंशाअल्लाह ताला आइंदा दुश्मन 10 मरतबा सोचेगा पाकिस्तान के बारे में। अच्छा गौर साहब, खान साहब की रिहाई के सिलसिले में मैं ये कहूँगा, खान साहब की रिहाई बहुत क्रिटिकल और एक सीरियस इशू है। इस वक्त मुल्क एक बंद गली में जा चुका है। इस रियासत के सारे अर्गन, तीनों अर्गन अमलन एक हो चुके हैं। मीडिया जिसको हम रियासत का चौथा सतून समझते हैं वो भी इकनॉमिक प्रेशर और पीका की वजह से एक किस्म की वेस्पर मूड में है। ऐसे में हालात के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। ऐसे में कोऑर्डिनेटेड, सीरियस और एफर्ट्स की ज़रूरत होगी और आगे बढ़ने के लिए हर ऑप्शन स्टेप वाइज बरोकार लाना होगा। देखो, मैं एक अपील करूंगा अदलिया से। 4 साल पूरे हो गए, खान साहब के आलमोस्ट 3 साल पूरे होने को आ गए। 2 साल तक करीब हो गए, 16 महीने कि आपने खान साहब की सस्पेंशन और बुशरा बीबी की सस्पेंशन को आपने नहीं सुना और आप अलकादर में अपील पे जा रहे हैं। मैं ये अपील करूंगा आदलिया से कि कौम की नब्ज़ को जाने। अलकादर की अपील पे एडवर्स फैसला आने से मुल्क और सिस्टम बहुत बंद गली में चला जाएगा। ऐसे इक़दामात से गुरेज करने चाहिए जिससे मुल्क और कौम का नुकसान होने का खदशा हो। लेकिन आप एक बहुत अजीम लीडर को, जिनको आवाम चाहती हैं, उनकी तरफ लोगों का रुझान है। जिस तरह मैंने कहा कि आवाम और खान साहब एक जान दो कल्ब है, इसलिए उनको आवाम से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में मेरे अदलिया से दरख्वास्त होगी कि हमारी बेलों पे सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, इन बेलों पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फैसला करे, लेकिन आइन कानून के मुताबिक फ़ैसले करें। बराए मेहरबानी मैं अदलिया से अपील करता हूँ, बराए मेहरबानी मज़ीद कम्प्लिकेशन ना पैदा हो। अगर मज़ीद एडवर्स फैसले आ गए तो इससे मुल्क और कौम का बहुत नुकसान होगा। मुल्क के हालात बहुत नाजुक है। हम चाहते हैं कि मई 2025 के बाद और ख़ासकर अप्रैल 2026 के बाद, जब पाकिस्तान को अल्लाह ने एक और मौका दिया कि सारी दुनिया की सुलह कराने में एक रोल प्ले किया और इतनी बड़ी ममालिक में जिसमें तसव्वुर नहीं था 50 साल की दुश्मन जो है वो एक टेबल पे बैठेंगे, अगर ये मौका पाकिस्तान को आया तो इसका मतलब ये है कि अगर ईमानदारी से हो तो हम अपने मसाइल भी हल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ अदलिया का इस वक्त रोल बहुत क्रिटिकल है, इनको प्ले करना। देखो, मैंने जिस तरीके से कहा, हमारी तरफ से मारे का हक़ है, ये पूरी कौम की यकजहती से और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों से, अल्लाह ताला की रहम व करम से मुमकिन हुई ये जीत और इस सब पे हमें फ़ख्र है। दुश्मन के ख़िलाफ़ हम कल भी इकट्ठे थे,
آج بھی اکٹھے ہیں، کل بھی اکٹھے ہوں گے. دشمن نے آئندہ بھی کبھی کوئی ایسی ہمت کی تو پاکستان فرسٹ، سب سے پہلے پاکستان یکجا ہو کر کے انشاءاللہ تعالی ایک آواز سے دشمن کو ڈیفیٹ کرے. گور صاحب یہ بتائیے گا، آپ لوگ عمران خان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ان کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اس وقت پوری پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا، انکلوڈنگ آپ ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، اور عمران خان صاحب نے جن کے اوپر ذمہ داری ڈالی مذاکرات کی، ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا لیڈرشپ واقعی کمزور ہو چکی ہے؟ آپ اس چیز سے نہیں، دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں، ریاست اگر آپ ایک پارٹی میں ہیں اور پارٹی میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، جتنی بڑی پارٹی ہو اتنی زیادہ اس میں گروپس ہوتے ہیں، اتنی زیادہ اختلافات اس کے سامنے آتے ہیں. اگر 5-6 تانگا پارٹی ہو تو اس میں تو کوئی بھی اختلاف باہر نظر نہیں آ رہا ہوگا. اس اختلاف کی وجوہات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی پارٹی ہے. میں پارٹی کے عہدیداران سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت صرف فوکس خان صاحب اور بشرا بی بی کی رہائی، علاج اور ان کو ایکسس ہو، رادر دین نوٹیفیکیشن ہے اور رادر دین ایک دوسرے پہ تنقیدیں ہو. ونس اینڈ فار آل ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم خان صاحب کی رہائی کو، بشرا بی بی کی رہائی کو کیسے ممکن بنا سکے. ہر وہ اقدام کرے جس سے یہ ممکن ہو سکے اور آپس کی اختلافات سے بچنے چاہیے. میں بڑا عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں. نہ وزیر اعلیٰ کے پی کے چینج ہونے کی کوئی اطلاعات ہے اور نہ کوئی ایسا چانس ہے، نہ خان صاحب نے کبھی ایسا بھیجا ہے. وزیر اعلیٰ چینج کرنا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے. یہ اس طرح تو نہیں ہوتا روز وزیر اعلیٰ کو آپ چینج کریں. نہ پارٹی نے کبھی ایسے ڈسکس کیا اور الحمدللہ از ڈوئنگ اے گڈ جاب اینڈ لیٹ ہم کنٹینیو دا ورک. سیکنڈ، جہاں تک کہہ رہی ہیں جی پارٹی نے کہا، پارٹی کبھی نہیں کرتی. ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ بہنوں کے ساتھ بہت اچھی کوآرڈینیشن ہونا چاہیے. بہنیں ہمارے لیے بڑی محترم ہیں. میں جب سے چیئرمین بنا ہوں میں نے کبھی پبلک میں یا ادروائز کبھی بھی خان صاحب اور بشرا بی بی کی فیملی پہ کبھی ایڈورس کمنٹ نہیں کیے. اگر کسی کو کوئی شکوہ شکایت ہے تو وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہے. اس کے لیے خان صاحب کی رہائی کی ٹیم کا تو ضرور حصہ ہے. ہم اس سے بات کریں، کچھ کریں، لیکن پارٹی کبھی ایسا نہیں کرے گی کہ جس سے بہنوں کی وقار میں فرق پڑے یا بہنوں پہ ایسی کوئی بات آئے کہ جی یہ ایک سازش ہے ان کے خلاف. کبھی ایسا نہیں ہوگا. گور صاحب یہ بتا دیں کہ علیمہ خانم کی جانب سے پارٹی کی اس کے مطابق آگے بڑھنا ہو. اس پہ سب سے پہلے یہ کہ پارٹی اور لوگ سارے اپنے اختلافات کو بھول جائیں، الزامات کو فش پش ڈالیں، اور سب سے پہلی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس خبر آتی ہے تو اس کی تحقیق کریں. کبھی کوئی ہم ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کریں گے، نہیں ہو سکتا ہے. اسپیشلی خان صاحب کی فیملی کا پالیٹکس سے ساتھ تعلق نہیں. انہوں نے کبھی ہمیں ہدایات ان رائٹنگ کبھی نہیں دی کہ آپ یہ کام کر لیں. ان کی کوشش ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے. جس طرح آپ نے فرمایا خان صاحب کی فیملی ہم سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے یا ورکر سیٹسفائیڈ نہیں ہے، میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. ہمارے بڑے سارے لوگ ہم سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ دیکھو وہ رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ آپ اس ٹیکنیکلٹی پہ نہیں جاتے کورٹ نے کیا آرڈر کیا اور کیا ہوا ہے اور کیا رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، کیا رائٹ ٹو آپ کا بیل ہے وغیرہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کیا ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ملک کے جس طریقے سے حالات ہیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ اس اینڈ لیٹس پروسیڈ. اور وہ پروسیڈ یہ ہے، لیکن ڈسپوائنٹمنٹ ضرور ہو رہی ہے. ہم جس طریقے سے سوچ رہے تھے کہ اگر بات چیت بھی ہے تو وہ بھی اس ایسی سمت میں اس انداز سے آگے بڑھ جائے گی کہ جس میں لوگوں کو یہ تشویش نہیں ہوگی کہ یہ تو اسٹینڈ اسٹل کی طرف چلے گئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی گورنمنٹ موڈ پہ کوئی چیز نہیں ہونے چاہیے. ہر آپشن گور صاحب وہ نہیں کر رہا. گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر بڑی تیزی سے ابھر رہا ہے کہ عمران خان کو پارٹی سے مائنس کیا گیا ہے. یہ سوال اچکزئی صاحب سے بھی 2 دن پہلے ہوا تھا. اچکزئی صاحب نے کہا کہ اگر کسی نے مائنس کیا ہے تو آپ اس کو ڈھونڈیں، یعنی انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. کیا یہ بات درست ہے، یہ تاثر درست ہے کہ عمران خان عملی طور پر پارٹی سے مائنس ہو چکے ہیں؟ اگر مائنس ہو چکے ہیں تو کیا اس میں فیملی کا کردار ہے، پارٹی کا کردار ہے، کون لوگ ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا اور میں دوبارہ ایک مرتبہ کہوں گا، خان صاحب کو کوئی بندہ دنیا کی کوئی طاقت مائنس نہیں کر سکتی. اگر خان صاحب کو مائنس کیا جا سکتا ہوتا تو آج اتنی دنیا اس کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی. کنویکشنیں ہو گئی، ہائی کورٹ سے بھی وہ اپیلیں ڈسمس کروائی گئیں اور ان کا مینڈیٹ لیا گیا، سب کچھ کرایا گیا، سزائیں دی گئی. بٹ عوام اور خان صاحب ایک جان دو قالب ہے. عوام جڑے ہوئے ہیں، اس لیے سب کو پتہ ہے خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا اور خان اور عوام کے درمیان کوئی لیڈرشپ نہیں، کوئی حائل نہیں ہے. یہ سٹیٹمنٹ جو آپ نے جس کا اشارہ کیا، یس میرے پاس بھی یہ میں نے سنی ہے، ان سے یہ کہا